فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منہاج القاصدین صفحہ نمبر 150، فصل پنجم، پرہیزگاری۔ پرہیزگاری جس کو عربی میں تقوی کہا جاتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں، یعنی 4 لیولز ہیں۔ پہلا درجہ ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا ہے جن کے متعلق حرمت کا فتویٰ ہے کہ ان سے تو لازمی بچنا ہی چاہیے، جنہیں کسی نص کے ذریعے حرام قرار دے دیا گیا۔ اس کی مثالوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ حرام تو حرام ہے اور حرام بالکل واضح ہے، بین ہے۔ دوسرا درجہ ان مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنے کا ہے جن سے پرہیز کرنا واجب نہیں، یعنی شک والی چیزیں، صرف مستحب ہے، جیسا کہ مشتبہ چیزوں کی قسم میں آئے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس میں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور جس میں شک نہ ہو وہ لے لو۔ تیسرا درجہ حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے بعض حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کا ہے، جس کو سد ذریعہ کہتے ہیں، یعنی انسان ان راستوں کی طرف بھی نہ جائے جو الٹیمیٹلی انسان کو حرام کی طرف لے جائیں۔ چوتھا درجہ ہر اس چیز سے پرہیز کرنے کا ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو، اور یہ صدیقین کی پرہیزگاری ہے، یہ ہائیسٹ لیول آف تقوی۔ اس کی مثال وہ ہے جو یحییٰ ابن یحییٰ نیشا پوری کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دوا پی تو ان کی بیوی نے ان سے کہا، آپ تھوڑا سا گھر میں چلیں پھریں تاکہ دوا پوری طرح اثر کرے۔ تو آپ نے فرمایا، میں اس چلنے پھرنے کو نہیں جانتا اور میں اپنے نفس کا محاسبہ 30 سال سے کر رہا ہوں۔ اس آدمی کو چلنے پھرنے میں دین کے متعلق کوئی نیت معلوم نہ ہو سکی کہ اس چلنے پھرنے کا ثواب کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، تو اس پر عمل نہ کیا۔ یہ پرہیزگاری کے باریک نکات ہیں جو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتے۔ وہ ایسا سوچنے والوں کو بیوقوف سمجھیں گے کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، کسی طبیب نے کہا ہے، حکیم نے کہا ہے، یہ کسی کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں اللہ کی رضا کیا ہے، یا یہ کام بھی اللہ کی خاطر کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ 30 سال سے اپنے آپ کا محاسبہ کر رہے تھے کہ ہر کام چھوٹے یا بڑے پر یہ جائزہ لے رہے تھے کہ کیا واقعی میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اس میں اللہ کی رضا شامل ہے یا نہیں، یعنی شعوری کوشش ہر کام کو اللہ کے لیے کرنے کی۔ اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ پرہیزگاری کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا، اور ان کے درمیان احتیاط کے درجات ہیں۔ جتنا کوئی انسان احتیاط میں متشدد ہوگا، اتنا ہی پل صراط سے جلدی گزرے گا اور اس کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ پرہیزگاری کے درجات کے مطابق آخرت میں درجات بھی مختلف ہوں گے، جیسے کہ حرام کے درجات کے مطابق جہنم میں ظالموں کے لیے عذاب بھی مختلف ہوں گے۔ جیسا بڑا کوئی ظالم ہو اتنی بڑی سزا۔ مثلا اگر آپ سورۃ ابراہیم کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جبار عنید کی جو سزائیں بتائی گئی ہیں وہ عام جہنم میں جانے والے مجرمین سے مختلف ہیں، یعنی ان کے لیے بہت شدید ترین عذاب بتایا گیا ہے۔ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں آیت، وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام جہنمیوں کے مقابلے میں جو جبار عنید، یعنی جو بہت ہی زبردست قسم کے اور جابر و قاہر حق کے دشمن اور مخالف ہوتے ہیں، ان کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ بس اگر تم چاہو تو زیادہ احتیاط کرو، اور اگر چاہو تو رخصت پر عمل کرو، یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہے اور اپنا اپنا شوق ہے اور اپنا اپنا فیصلہ ہے۔ کوئی رخصتوں پہ عمل کرتا ہے اور کوئی عزیمت کی راہ اختیار کرتا ہے، کوئی کم احتیاط کرتا ہے، کوئی زیادہ احتیاط کرتا ہے۔ تو یہ تو پھر اپنی چوائس کی بات ہے۔ احتیاط کا فائدہ تم کو پہنچے گا
اور رخصت کا بوجھ بھی تم پر ہی ہوگا. اب سب ذرا اس پہ غور کریں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کس درجے میں کرتے ہیں اس کو. صرف جواز ڈھونڈتے رہتے ہیں یا پھر اللہ کی رضا کو بھی دیکھتے ہیں. دوسری قسم شبہات کے مراتب اور حلال و حرام کی تمیز کے متعلق ہے. حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث ان تینوں اقسام کے لیے نص صحیح ہے، اور وہ ہیں حلال و حرام اور ان دونوں کے درمیان کی چیزیں، اور ان میں سے مشکل یہی درمیان کی چیزیں ہیں، یعنی گرے ایریا، جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ ہیں شبہات. یعنی بہت سے لوگ بلیک اینڈ وائٹ کا فرق تو جانتے ہیں، اور وہ چاہتے بھی یہ ہے کہ ہر چیز ان کو یس اور نو میں بتا دی جائے، لیکن اس یس اور نو کے بیچ میں بھی کچھ ایریا ہوتا ہے جس میں انسان کو اپنا عقل اور شعور استعمال کرنا ہوتا ہے. اور تقوی جو ہے وہ ایمان کی ایک شعوری کیفیت کا نام ہے کہ انسان شعور کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ جیتا ہے. کیونکہ بظاہر اگر آپ کسی بھی حکم کے بارے میں کسی مفتی سے، کسی عالم سے کوئی فتویٰ پوچھیں گے اور آپ تصویر کا ایک رخ اس کو دکھائیں گے اور اس سے جواز کا پہلو یا اجازت یا رخصت کا پہلو نکلوا لیں گے اور پھر مفتی پر ڈال کر آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائیں گے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن جو شخص تقوی والا ہوگا، جس کی اپنی عقل کام کر رہی ہوگی، جس کے اندر ایک شعور ہوگا، وہ ضرور خود بھی غور و فکر کرے گا. اس کا ضمیر اس کو بتائے گا، اس کے اندر کا احساس اس کو فکر مند کرے گا کہ وہ کوئی بھی کام کیوں کر رہا ہے. کیونکہ انسان بعض اوقات کسی چیز کو جائز سمجھ کر بھی کرتا ہے، تب بھی اس کے دل کے اندر ایک کھٹک ضرور اٹھتی. اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. جس کا دل جتنا زیادہ آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوگا، اس کو اس کے اوپر پایا جانے والا دھبا یا اس کے اوپر کو پائی جانے والی لکیر یا نشان بھی اتنا ہی زیادہ نظر آئے گا. وہ چیز جو ایک عام انسان کو نظر نہیں آ سکتی، وہ شخص اس کو دیکھ لے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کی اینک کا شیشہ دھندلا ہو تو آپ کو چیزیں مختلف طرح دکھائی دیں گی، اور اگر وہ بالکل صاف اور شفاف ہو تو مختلف طرح دکھائی دیں گی. تو پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر شخص کا اپنا دیکھنے کا لیول یا سمجھنے کا یا جاننے کا کیا ہے. ہم ان سے پردہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلال مطلق تو وہ ہے کہ اس کی ذات سے نہ تو کوئی ایسی صفت متعلق ہو جس سے اس کی ذات میں حرمت ثابت ہوتی ہو، اور نہ ان کے اسباب سے ایسی چیز متعلق ہو جس سے ان میں حرمت یا کراہت پیدا ہوتی ہو. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان شبہات سے ہم پردہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلال مطلق تو وہ ہے، مطلق کا مطلب خالص، علی الاطلاق، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، کہ اس کی ذات سے نہ تو کوئی ایسی صفت متعلق ہو جس سے اس کی ذات میں حرمت ثابت ہوتی ہو، یعنی اس کی اصل میں، اور نہ اس کے اسباب سے ایسی چیز متعلق ہو، یعنی نہ تو اصل میں اور نہ ہی اس طرف لے جانے والی چیز میں، یعنی ذرائع بھی. اس کی مثال، اب اس بات کی مثال، ذات اور اسباب کی مثال کیسے؟ اس کی مثال بارش کا وہ پانی ہے جسے انسان کسی کی ملک میں آنے سے پہلے لے لے. یعنی بارش برس رہی ہے، سب کے لیے برس رہی، جو چاہے پانی بھر لے، اب وہ کسی ایک خاص شخص کی ملکیت نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے اس کو اپنے لیے روک رکھا ہے، مثلا کسی نے اپنے سین کے اندر کوئی ٹب رکھ دیا اور پانی اس میں جمع ہو گیا، اب یہ پانی اس شخص کے ٹب رکھنے کی وجہ سے اس کی ملکیت ہو گیا، اب وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا. لیکن اگر اس سے پہلے کسی اور نے کسی طریقے سے اس کو روک لیا اور وہ دوسرے کے برتن میں نہیں گیا تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں. حرام خالص وہ ہے جس میں کوئی حرمت پیدا کرنے والی صفت ہو، جیسے شراب میں مستی اور پیشاب میں نجاست، یا وہ کسی ناجائز ذریعے سے حاصل ہو جیسے کہ ظلم یا سود سے. تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی حرمت بذات کیا ہے، جیسے شراب، جیسے پیشاب، اور سود کا مال جو ہے جیسے روپیہ ہے یا گولڈ ہے، وہ بذات خود، یعنی اس کی ذات تو حرام نہیں، اس کی جنس تو حرام کی نہیں، لیکن جس ذریعے سے اس نے وہ حاصل کیا ہے وہ حرام ہے.
جیسے ظلم سے حاصل کیا یا سود کی کمائی سے حاصل کیا، یہ دونوں اطراف تو ظاہر ہیں، اور ان میں سے وہ چیزیں بھی ملحق ہیں، یعنی ملحق کا مطلب ملی ہوئی ہیں، جن کی ایک طرف یقینی ہے لیکن اس میں تغیر کا احتمال ہے، یعنی پھر چینج ہو جاتی ہے اس کی کیفیت۔ مثلا اس احتمال کے لیے کوئی ظاہری سبب نہ ہو جو اس پر دلالت کرے، یعنی بعض اوقات ایک چیز دیکھنے میں ٹھیک ہی لگتی ہے اور ظاہری طور پر کوئی ایسی اس کی حرمت کی وجہ بھی نظر نہیں آتی۔ دیکھو جنگل اور سمندر کا شکار حلال ہے، یعنی جنگل میں جتنے بھی حلال جانور ہیں اگر کوئی شکار کرتا ہے اس کا لینا جائز ہے، اسی طرح اگر کوئی مچھلیاں پکڑتا ہے تو وہ بھی حلال ہے۔ لیکن جس نے کسی ہرن یا مچھلی کا شکار کیا تو اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ پہلے کوئی شکاری اس کا مالک ہو، یعنی اس نے شکار کیا ہو اور وہ رہا ہو کر چلی آئی ہو۔ مثلا کسی نے شکار پکڑ کر باندھا اور خود کوئی کام کرنے لگا تو وہ شکار کسی طرح رسی توڑا کے بھاگ گیا، اب مثلا رسی اس کے پاؤں میں ہے، یا اسی طرح کوئی اور نشانی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی سے رہا ہو کر آ رہا ہے، یہ جنگل میں آزاد نہیں تھا۔ یہ احتمال بارش کے اس پانی میں پیدا نہیں ہوتا جو فضا سے براہ راست لیا گیا ہو، کیونکہ آسمان سے نیچے اترنے کے بیچ میں تو کوئی کھڑا ہو کر اس پانی کو نہیں روک سکتا۔ ویسے شکار میں اس قسم کے احتمال کا اعتبار کرنا وہمی لوگوں کی پرہیزگاری ہے، کیونکہ وہ صرف ایک وہم ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ ہاں اگر کوئی دلیل ہے تو پھر اسے احتیاط برتنی چاہیے۔ مثلا اگر کوئی شخص شکار کرے کسی جانور کو اور بظاہر کوئی ایسی علامت نظر نہ آئے کہ یہ کسی اور کی ملکیت ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں تو وہ اس کو لے سکتا ہے، اور اگر پھر بھی وہ کہتا ہے کیا پتا کسی کا ہو، یہ سراسر وہم ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس جانور کے پاؤں میں کوئی رسی تھی یا اس کے اوپر کوئی نشان لگا ہوا ہے، یا جس سے کوئی بھی ایک قرینہ ایسا ملتا ہے کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جانور پہلے کسی نے پکڑ رکھا تھا اور پھر یہ چھوٹ کے آیا ہوا ہے، تو یہاں شک والی بات آ جاتی۔ مثلا کوئی شخص آپ کو گولڈ کی کوئی چیز بیچ رہا ہے اور بہت ہی سستے داموں بیچ رہا ہے، آپ کے اوپر لازم نہیں کہ آپ اس سے پوچھے کہ تم چوری کر کے لائے ہو یا کہاں سے لائے ہو، لیکن جب عام قیمت سے وہ بہت ہی کم داموں پر دے، آپ کو شک گزرے گا کہ یہ کچھ دال میں کالا ہے۔ یہ جو شک کا دل میں آنا ہے، یہ وہم اور شک میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان ہر ایک کے اوپر ہی شک کرے بلا کسی دلیل، بلا وجہ، وہ وہم ہوتا ہے۔ لیکن جہاں کسی قسم کا کوئی ظاہری قرینے میں، دوسرے شخص کے حال حلیے میں یا اس کے طور طریقے میں کوئی چیز نظر آ جائے تو پھر انسان کو احتیاط برتنی چاہیے۔ مثلا ایک معمولی شخص جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے، مثلا کوئی میڈ ہے کسی کے گھر میں کام کرتی اور وہ کہتی میرے پاس ہیرے کی انگوٹھی ہے، اگر آپ مجھ سے خرید لیں اور میں آپ کو آدھی قیمت پر دے دوں گی، تو کیا آپ کو سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اس نے ہیرے کی انگوٹھی لی کہاں سے ہوگی؟ لازمی طور پہ سوچنا چاہیے، اور پھر آپ کے اوپر لازم آتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں یا پھر انکار کر دیں۔ لیکن اگر ایک دکان میں آپ جاتے ہیں اور شوکیس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی رنگ ہے اور آپ کو پسند آتی ہے اور آپ خریدنا چاہتے ہیں، تو اس وقت اگر آپ سوچیں کیا پتا دکاندار کے پاس کسی چور نے آ کے بیچی ہو اور اس وجہ سے اب یہ کیا پتا حلال نہ ہو، یہ وہم ہے۔ اتنی دور تک آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی تقویٰ نہیں۔ اس طرح تو انسان دنیا میں کوئی چیز لے ہی نہیں سکتا، ہمیں کیا پتا اس کی نسب نامہ کیا ہے، کسی بھی جانور کا یا کسی گولڈ کی چیز کا یا کسی بھی کوئی بھی چیز جو آپ خریدتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس کی 7 پشتوں تک دیکھیں کہ وہ کہاں سے ٹرانسفر ہو کر آیا جہاں سے آپ لے رہے ہیں۔ لیکن بظاہر اگر کوئی قرینہ ایسا نظر آ رہا ہے یا کوئی دلیل ایسی نظر آ رہی ہے کہ جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، دل میں کھٹک آ گئی ہے کہ یہ شخص جس سے میں چیز خرید رہا ہوں یا لے رہا ہوں یا جو میں اٹھا رہا ہوں یہ کسی کی ملکیت ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اسے نہیں لینا چاہیے۔ مثلا ایک دفعہ حضرت حسن نے منہ میں کھجور ڈال لی، تو آپ نے اس کے گلے میں انگلی ڈال کے اس کے منہ سے نکلوائی کھجور اور کہا کہ یہ شک والی کھجور ہے، صدقے کا مال ہو سکتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں سے کوئی بچہ اگر کچھ بھی کھا رہا تو ضرور صدقے کا مال ہی ہوگا، اس میں ضرور یہ بات ہوگی کہ قرینے سے کہ کہیں قریب میں کوئی صدقے کی کھجوریں پڑی ہوگی
یا کسی ایسے راستے سے اس نے اٹھائی ہوگی کہ جہاں سے صدقے کا مال گزرا ہوگا. تو یہ سب چیزیں پھر انسان کی عقل، حکمت، شعور اور ان سب چیزوں سے بھی تعلق رکھتی. اسی لیے فرمایا کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت بڑی بھلائی دی گئی. تو یہاں شبہ اور وہم میں فرق کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یہ لکھتے ہیں کہ ویسے شکار میں اس قسم کے احتمال کا اعتبار کرنا وہمی لوگوں کی پرہیزگاری ہے، کیونکہ وہ صرف ایک وہم ہے جس کی کوئی دلیل نہیں. البتہ اگر اس پر کوئی بات دلالت کرے، مثلا ہرن کے جسم پر کوئی ایسا زخم پائے جو پکڑنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہو، اور یہ گمان بھی ہو کہ ایسا زخم ویسے بھی لگ سکتا ہے، تو اجتناب پرہیزگاری کا مقام، یعنی جس میں دونوں رائے پائی جاتی. یعنی وہ وہم سے تو آگے نکل گئی بات، شبہ والی ہے، لیکن شبہ میں دونوں چیزیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے ویسے ہی کہیں چوٹ کھائی. ایک تو ہے نا کہ ایسا نشان جو لازماً کسی کے شکار کرنے سے ہی لگا ہے، اور ایک ہے ایسا نشان جو کسی چوٹ کی وجہ سے بھی لگ سکتا ہے. تو اس صورت میں انسان اگر کنفیوژن کا شکار ہو تو پھر شک کی بنا پہ چھوڑ دے تو اس کو پرہیزگاری کہیں گے. شبہ کی تعریف یہ ہے کہ اس میں دو اعتقاد متعارض ہوں. دو اعتقاد یعنی ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے اور ایک یہ بھی ہو سکتی ہے. متعارض کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے جو کنٹراڈکٹ کریں، یعنی دو ایسی چیزوں سے پیدا ہوں جو مختلف اعتقاد کا تقاضا کرتی ہوں. شبہ کی مثالیں بہت ہیں، لیکن ان میں سے یہ دو بڑی اہم ہیں. پہلی یہ کہ حرام یا حلال کرنے والے سبب میں شک پیدا ہو جائے، یعنی کوئی چیز حرام ہے یا حلال ہے، اس کا جو سبب ہے کہ کس سبب یا کس وجہ سے وہ حلال ہے یا حرام ہے اس میں شک ہو جائے، یعنی اس کے حلال ہونے میں یا حرام ہونے میں شک ہو. اور اس کی 4 قسمیں ہیں. الف، پہلے سے حلال ہونا معلوم تھا، پھر حلال کرنے والے سبب میں شک پیدا ہو گیا، تو یہ وہ شبہ ہے جس سے پرہیز لازمی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شکار دیکھے اور اسے زخمی کر دے، پھر وہ شکار پانی میں گر پڑے اور وہ اسے مرا ہوا پائے، اور اب معلوم نہیں کہ یہ جانور ڈوب جانے کی وجہ سے مرا ہے یا زخم سے، تو یہ حرام ہوگا، کیونکہ اصل ڈوبنے کے سبب یقینی ہونے کے سبب تحریم ہے. یہ شک والی بات ہے کہ یہ زخم لگ کے مرا ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے، وہاں یہ اعتقاد غالب ہے کہ وہ ڈوب کے مرا ہے، کیونکہ وہ زخم لگتے ہی پانی میں گر گیا، تو جب پانی میں گرا تو وہاں ڈوب گیا، جب ڈوب گیا تو مر گیا. اب دو اعتقاد کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، ایک یہ کہ زخم سے مرا ہے، ایک یہ کہ ڈوب کے مرا ہے. لیکن یہاں زخم کی نسبت ڈوب کے مرنے والی بات زیادہ بھاری ہے، لہذا کیونکہ یہ یقینی بات ہے تو اس لیے یہاں پر اس کی حرمت ہوگی. با، حلال ہونا معلوم ہے لیکن حرام کرنے والی چیز میں شک ہے. حلال ہونا معلوم ہے کہ چیز حلال ہے، مثلا پانی حلال ہے، لیکن حرام کرنے والی چیز میں شک ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز گری ہے یا نہیں جس نے اس کو حرام کیا ہے، تو اس میں اصل حلت ہے اور یہی حکم ہے. جیسے ایک دفعہ سفر میں صحابہ کرام جا رہے تھے تو ایک پونڈ یا تالاب کے اوپر ان کا گزر ہوا، تو حضرت عمر سے پوچھنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں کیا جانور آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری پونڈ والے شخص سے کہا کہ اس کا جواب نہ دینا، کیونکہ اتنی تحقیق کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس طرح زندگی دوبر ہو جاتی. انسان ہر ایک سے پھر بہت زیادہ تحقیق کرنا شروع کر دے. مثلا اگر آپ کے پاس کوئی کھانا لائے اور آپ پوچھے اچھا آپ کی کمائی کیا ہے اور اس میں کتنے فیصد حلال ہے اور کتنے حرام ہے، اتنی تحقیقات نہیں ہو سکتی. اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حرام بھی کرتا تو وہ آپ کو تھوڑی بتائے گا کہ وہ حرام کر کما کے لایا، اللہ ماشاءاللہ. جو حرام کام کر رہا ہے وہ سچ تھوڑی بولے گا. تو حلال ہونا معلوم ہے لیکن حرام کرنے والی چیز میں شک ہے، یعنی چیز حلال ہے بظاہر لیکن جو چیز اس کو حرام کرے اس میں شک ہے، تو اس میں اصل حلت ہے اور یہی حکم ہے. جیسے کوئی پرندہ اڑا، ایک آدمی نے کہا اگر یہ کوا ہو تو میری بیوی کو طلاق، اور دوسرے نے کہا اگر یہ کوا نہ ہو تو میری عورت کو طلاق. پھر معاملہ مشتبہ ہو گیا تو ہم ان دونوں کی بیویوں کی حرمت کا فیصلہ نہیں کریں گے، یعنی بیویاں تو حلال ہی رہیں گی لیکن پرہیزگاری ہے کہ دونوں کو طلاق سمجھی جائے. تو جو متقی ہوگا وہ اولاً ایسی بات ہی نہیں کرے گا، کیونکہ جس کے دل میں تقویٰ ہو وہ ایک گھر کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اور اس قسم کی
بیٹھ کے پرندے دیکھ کر بیویوں کو طلاق کرنے کی بات کرے گا ہی نہیں. اور جو لوگ ناسمجھی کی وجہ سے ایسا کریں تو پھر یہ ہے کہ ان کو فتویٰ حرمت کا نہیں دیا جائے گا. جیسے انہوں نے کہا نا، تو ہم ان دونوں کی بیویوں کی حرمت کا فیصلہ نہیں کریں گے، یہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں بھی کوئی کہے کہ اب چونکہ شک والی بات ہے اس لیے طلاق سمجھی جائے گی، اور اگر طلاق سمجھی جائے تو پھر اس کو رجوع کا بھی بتا دینا چاہیے، کیوں رجوع کر سکتا ہے تاکہ گھر بچ جائے. جیم، اصل میں تو حرمت ہو لیکن کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی جو ظن غالب سے حلت کی موجب ہے تو یہ مشکوک ہے. یعنی حرام چیز تھی لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے حلال بھی ہو سکتی ہے، تو پھر شک ہوگا اس میں. لیکن اس میں حلت غالب ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ شکار کو تیر مارا، وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، پھر وہ مردہ حالت میں ملا. آپ دیکھیں ایک پرندہ اڑ رہا ہے، کسی نے اس کو تیر مارا، اب وہ پرندہ کہیں گر گیا نیچے کسی کھیت وغیرہ میں، نظروں سے اوجھل ہو گیا. پھر جب وہ شکار کرنے والا ایک اندازے قیاس کے مطابق وہاں پہنچا تو وہ مرا پڑا تھا اور اس کے تیر کے سوا اس پر کوئی نشان نہیں تھے. تو اس میں ظاہر حلت ہے کہ یہ وہی پرندہ ہے جس کو تیر لگا اور یہ یہاں گرا ہوا ہے، کیونکہ احتمال جب تک کسی دلیل سے متعلق نہ ہو، یعنی جب تک اس شک میں کوئی دلیل نہ ہو تو وہ وسوسہ سے ملحق ہے، یعنی وہم ہی کی طرح ہے. ہاں اگر اس پر کسی اور صدمے یا زخم کا اثر ہو تو وہ پہلی قسم سے ملحق ہوگا. دال، حلت معلوم ہو کہ حلال چیز ہے لیکن غالب ظن حرمت کا کسی شرعی معتبر سبب سے پیدا ہو جائے. شرعی معتبر یعنی واقعی حقیقی معنوں میں کوئی دلیل. اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی کا اجتہاد دو برتنوں میں سے ہے، آدمی کا اجتہاد دو برتنوں میں سے ایک کے پلید ہونے کی طرف چلا جائے کسی معین علامت کی بنا پر جو ظن کی موجب ہو، تو اس کے پینے کی حرمت واجب ہو جائے گی اور اس سے وضو کرنے کی ممانعت بھی ہوگی. مثلا ایک برتن ہے واش روم میں رکھا ہوا اور جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو اس سے کچھ سمیل سی آ رہی ہے. اب کیا ہے کہ آپ کو اس کی نجاست کا ظن غالب ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا معین علامت موجود ہے، ایسی صورت میں اس برتن میں وضو نہیں کریں گے. دوسری مثال یہ کہ حرام حلال سے مل جائے اور معاملہ مشتبہ ہو جائے، اور اس کی بھی کئی قسمیں. پہلی یہ کہ حلال جانور کے گوشت میں مردار کا گوشت مل گیا یا ذبح کیے ہوئے جانوروں کے گوشت میں مل گیا، یعنی محصور عدد میں، یعنی جو گنا جا سکتا ہے. اسی طرح یہ مثال ہے کہ اجنبی عورتوں میں اس کی بہن بھی مشتبہ ہو گئی ہے کہ ان میں سے اس کی ایک بہن ہے لیکن اس کا تعین نہیں ہو سکتا، تو یہ ایسا شبہ ہے جس سے پرہیز لازمی ہے. یعنی مثلا گروپ آف وومن جا رہا ہے کہیں، اس میں اس کی بہن بھی ہے، تو اب مثلا حجاب میں ہے تو اب وہ اس کلیئرلی نہیں پہچان پا رہا کہ کون سی ہے بہن. اب اگر وہ کسی بھی عورت کے پاس جا کر کوئی ایسی بات کرتا ہے جیسے اپنی بہن سے کی جاتی ہے تو یہ درست نہیں ہوگا. تو ایسے شک کی صورت میں انسان پرہیز کرے، وہ معاملہ اس سے نہ کرے. یا حلال چیز میں حرام مکس ہو گیا جیسے گوشت، یا اسی طرح یہ کہ کھانے میں کوئی ایسی چیز گر گئی جس نے اس کو حرام کر دیا، کوئی نجاست کا قطرہ گر گیا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے چھوڑ دینا چاہیے، پرہیز لازم ہے. دوسری یہ کہ حرام محصور میں حلال غیر محصور مل جائے، جیسے کہ اس کی بہن یا 10 دودھ شریک بہنیں کسی بڑے شہر کی عورتوں سے مشتبہ ہو جائیں، یعنی جن کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہے وہ اس شہر کی ہیں لیکن پتہ نہ ہو کہ کون سی ہیں، تو اس سے تمام شہر کی عورتوں کے نکاح سے اجتناب کرنا لازم نہ آئے گا، بلکہ وہ جس عورت سے چاہے ان میں سے نکاح کرے، کیونکہ ان سب کے حرام کرنے میں بہت بڑا حرج ہے. اسی طرح جس آدمی کو معلوم ہو گیا کہ دنیا کے مال میں قطعی طور پر حرام مل چکا ہے تو اسے خریدنا اور ترک کرنا لازم نہ آئے گا، کیونکہ اس میں بڑی تنگی. مثلا آپ کسی دکان پر جاتے، کہیں سے کچھ خریدنا چاہتے، مثلا چیز بذات خود حلال ہے لیکن اس نے جو قرض لے کر کاروبار شروع کیا ہے اس میں سود شامل ہے یا اس پر وہ سود دے رہا ہے. یا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہ مارگیج کا گھر ہے، تب آپ اس میں نماز پڑھیں گے یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کو یہ مشکل پیش آتی. کسی کی آمدنی ایسی کہ اس میں حلال حرام دونوں شامل، آپ وہاں کھانا کھائیں گے کہ نہیں؟ تو یہاں یہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جس آدمی کو معلوم ہو گیا، پتہ ہے آپ کو
کہ دنیا کے مال میں قطعی طور پر حرام مل چکا ہے تو اسے خریدنا اور ترک کرنا لازم نہ آئے گا، کیونکہ اس میں بڑی تنگی ہے۔ پھر آپ کہاں سے خریدیں؟ آپ اس وقت بھی جب آپ شاپنگ پہ جاتے ہیں تو جو چیزیں بازار سے خریدتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ انٹرسٹ پہ کام نہیں کرتے؟ ساری اکانومی بیسڈ ہے انٹرسٹ، کیا کریں، کہاں جائیں گے آپ؟ لیکن ہاں، آپ اس طرح ضرور بچ سکتے ہیں کہ اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کاروبار نہ کریں کہ جس میں حرام شامل ہو، حلال پر ہی بیسڈ خرید و فروخت رکھیں، تھوڑا کام کریں، سود نہ ادا کریں، وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کا آپ ذمہ نہیں لے سکتے۔ بعض مسجدیں اور اسلامک سینٹر ایسے ہیں کہ جنہوں نے سود کے قرضے کے اوپر وہ سب مسجدیں بنائی ہوئی، کیا نماز نہیں ہوگی اس میں؟ باپ تو اسے نہیں فرق کر سکتے، کہاں تک بھاگیں؟ ایسی صورت میں وہ چیز جس میں حرام اور حلال دونوں مکس ہو جائے اور ان کو الگ کرنا مشکل ہو تو اسے خریدنا اور ترک کرنا لازم نہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جانتے تھے کہ بہت سے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، لیکن اس وجہ سے انہوں نے دراہم کلیتاً نہ چھوڑ دیے، یعنی خرید و فروخت۔ آپ کے زمانے میں ایک ڈھال چوری ہو گئی، لیکن آپ نے ڈھالوں کا خریدنا نہ چھوڑا کہ آپ سوچے کیا پتہ یہ چوری کی نہ ہو جو میں خرید رہا ہوں۔ اس طرح کی صورت میں پرہیز کرنا وہمی لوگوں کا کام ہے۔ مثلا آپ کسی کے گھر جائیں اور آپ ان کے صوفے پہ نہ بیٹھیں، کیا پتہ انہوں نے رشوت کے پیسوں سے خریدا ہو، اب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ کیا وہ نان مسلم کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرتے تھے؟ تیسری یہ کہ بے شمار حرام بے شمار حلال میں مل جائے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں اموال کا حکم ہے، یہ امام ابن الجوزی کے زمانے کا حال ہے، آج آپ دیکھیں کیا حال ہے۔ تو اس اختلاط کی وجہ سے، اختلاط کا معنی تھا مکس اپ، کسی معین چیز کا لینا حرام نہ ہوگا مگر اس صورت میں کہ اس معین چیز سے کوئی ایسی علامت مل جائے جو اس کی حرمت پر دلالت کرے۔ مثلا اگر آپ ایک صوفہ خریدتے ہیں، بظاہر جو اس کے اوپر لیدر لگا ہوا ہے وہ حرام نہیں محسوس ہو رہا، وہ حلال ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے اس کے اندر جو سٹفنگ کی ہے وہ کسی ایسی چیز کی ہو کہ جو حلال نہ ہو۔ بظاہر اگر آپ کو حلال ایک چیز نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ اسے ادھیڑ کے اندر بھی دکھاؤ مجھے، تو یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ مثلا ظالم بادشاہ سے کچھ لینا، اور اگر کوئی علامت نہ ہو تو اس کا چھوڑنا پرہیزگاری ہے، لیکن وہ حرام نہیں۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کے گفٹ آپ کے پاس آ جاتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا سورس کیا ہے، تو اگر آپ نہ استعمال کریں تو یہ پرہیزگاری ہے۔ لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو رخصت، یعنی آپ شک میں، آپ کو سورس نہیں پتا، تو شک والی چیز چھوڑ دینا پرہیزگاری۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو استعمال کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے حرام استعمال کر لیا، الا یہ کہ صریحاً چیز حرام ہو یا واضح طور پہ پتا ہو کہ یہ شوہر صاحب رشوت لا کر رکھ رہے ہیں، کلیئر ایویڈنس، اور وہ اس کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہ پھر حرام ہوگا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء کے زمانے میں معلوم تھا کہ شراب کی قیمتیں اور سود کے پیسے اور اموال غنیمت میں سے چرایا ہوا مال، یہ سب کچھ اب مال میں مل چکا ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو بزنس کرتے ہیں پیورلی بینک کی آمدنی ہوتی، سود۔ اس طرح کچھ لوگ گروسری سٹورز پہ کام کرتے ہیں اور وہاں شراب بھی ان کے ہاتھوں سے نکلتی، اسی طرح سود کے پیسے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی گروسری سٹور سے جب آپ کچھ اور لیتے تو ہو سکتا ہے جو نوٹ وہ آپ کو اس وقت چینج میں پکڑا رہا ہو وہ پیسے ہوں شراب کی بوتل کے، پاسبلٹی ہے نا، ملا ہوا ہے نا اس کے مال میں۔ اب کیا کیا جائے؟ اب آپ اگر اس مشقت میں پڑے کہ کسی ایسے گروسری سٹور کو ڈھونڈیں جہاں کوئی ایسا ہو ہی نہ، تو ہو سکتا پورے شہر میں کوئی ایک بھی شاپ ایسی نہ ہو۔ کون سا مال ہے جہاں آپ گروسری کریں اور پھر وہاں آپ کو صرف حلال ہی چیزیں ملیں؟ اسی جگہ ساتھ کے ساتھ حرام رکھی ہوئی ہوتی، اور سرکولیشن میں جو ان کا پیسہ ہوتا ہے اس میں حرام حلال سب ملا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ سب آ جا رہا ہوتا ہے، اب آپ کے لیے اس سے بچنا ممکن نہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد خلفاء کے زمانے میں بھی اس قسم کے مکسڈ اموال لوگوں کے پاس موجود تھے۔ صحابہ کے زمانے میں مدینہ لوٹا گیا اور ظالموں کا تصرف ہوا۔ ظالموں کا تصرف ہوا یعنی ظالم لوگ اس میں عمل دخل کرنے لگے، لیکن انہوں نے بازار میں خرید و فروخت ترک نہ کی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تمام تصرفات کے دروازے بند ہو جاتے، یعنی لین دین کے،
کیونکہ زیادہ لوگوں پر فسق کا غلبہ رہتا ہے. لیکن اموال میں اصل حلت ہے، اور جب اصل اور غالب میں تعارض ہو، اصل حلال ہے اور غالب یعنی جو اس پہ چھایا ہوا ہے اس میں تعارض ہو، کنٹرڈکشن ہو، اور غالب پر کوئی علامت نہ ہو، تو اصل کا حکم لگایا جائے گا. یعنی مثلا ایک شخص جاب کرتا ہے، اس کی آمدنی محنت سے کماتا، حلال ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ بعض اوقات ٹائم پورا نہیں لگاتا یا حق ادا نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ اس نے وہ پیسہ بھی لے لیا جس کے عوض اس نے محنت کی نہیں، کام کیا ہی نہیں، مکس ہو گیا نا. لیکن لے وہ دینے والے کی مرضی سے رہا ہے، تو حلت غالب ہے اس میں. تو پھر ایسے میں کیا ہوگا؟ اصل کا حکم لگایا جائے گا. جیسا کہ ہم بازاروں کے گارے اور مشرکوں کے برتنوں کے متعلق کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی عورت کے مٹکے سے وضو کیا، حالانکہ ان کا پینا شراب اور ان کا کھانا خنزیر ہوتا ہے اور وہ نجاست سے پرہیز نہیں کیا کرتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کے پانی سے وضو کر لیا. اب اگر کوئی کہے اس نے تو ناپاک ہاتھوں سے پتہ نہیں مٹکا پکڑا ہوگا، یا اس میں چھینٹ نہ کوئی چلی گئی ہو شراب کی یا کچھ اور اسی طرح کی چیزیں، اتنی دور تک جانے کی ہمیں ضرورت نہیں. صحابہ رنگے ہوئے کپڑے اور رنگی ہوئی پوستین چمڑی کی پہنا کرتے تھے، لیدر جیکٹس. جو آدمی چمرنگوں اور رنگریزوں کے حالات کو دیکھے گا، چمرنگ ہوتے ہیں جو لیدر رنگتے ہیں اور رنگریز ہوتے ہیں جو ڈائرز ہوتے ہیں، ڈائی کرنے والے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان پر نجاست غالب رہتی ہے. ادھر ادھر کے چھینٹے پڑتے رہتے ہیں اور وہ یعنی کہ جو کام وہ کرتے ہیں اس میں گندگی غالب رہتی ہے. اس سے معلوم ہو کہ صحابہ اسی نجاست سے پرہیز کیا کرتے تھے جو نظر آ جائے یا اس پر کوئی علامت ہو. وہ گمان جو حالات کے تحت وہم سے پیدا ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا کرتے تھے. اگر کہا جائے کہ صحابہ طہارت کے معاملے میں وسعت اختیار کرتے اور حرام کے شبہات سے پرہیز کیا کرتے تھے، تو ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو یہ غلط ہے، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ ہر ایسی نجاست سے پرہیز کیا کرتے تھے جس سے پرہیز کرنا واجب ہے تو یہ صحیح ہے. طرح کے اموال کی طرف راغب ہیں برخلاف نجاستوں کے. یعنی بہت سے لوگ پاک ناپاک میں تو بڑے وہمی ہوتے، ابھی میرا وضو نہیں ہوا اور اب میرا جسم پاک نہیں اور ابھی چیٹے پڑ گئے، اور بہت باریکیوں میں جاتے ہیں، لیکن کمائی کے معاملے میں ان کو حرام نظر نہیں آتا. اپنے جاب کے آورز میں، کام کے اندر ان کی جو امانت ہے اس میں وہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ جس پانی سے میں نے وضو کیا وہ کتنا پاک تھا، یا میرے پاس سے کتا گزرا ہے تو اس کے بال پاک تھے یا ناپاک تھے، یا کوئی اس کا لب لگ گیا یا نہیں لگا، کیا پتہ لگ گیا. اس معاملے میں تو بہت احتیاط کریں، لیکن کتے کی خرید و فروخت اس کو بھول جائیں گے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز. تو وہ ایسی حلال چیزوں سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے جو ان کے دل کو مشغول کر دیں. یہ بہت اہم جملہ ہے آخر کا، ایسی حلال چیزوں سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے جو ان کے دل کو مشغول کر دیں، یعنی ایسی چیزیں کہ جو ان کے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. واللہ عالم. جی اب اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو